السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سیدنا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. وہ کام جو تاریخ میں کوئی پہلی مرتبہ کرے اور اس سے پہلے کسی نے اس نوعیت کا کام نہ کیا ہو، ان کاموں کے مجموعہ کو اولیات کہا جاتا ہے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی تاریخ میں بہت سارے ایسے کام کیے جو انہوں نے ہی پہلی مرتبہ کیے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی. سب سے پہلے جس شخص کو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کی مردوں میں سے سعادت حاصل ہوئی وہ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور سب سے پہلے دین کی طرف بلانے کی جس شخص کو سعادت نصیب ہوئی اللہ کے پیغمبر کے بعد وہ بھی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کاروباری شخصیت تھے، تعلقات بڑے وسیع تھے، دسترخوان لگتے تھے، علم انساب کے ماہر تھے. اور عرب معاشرے میں جو شخص برادریوں کے نسب کو، ان کے خاندانوں کو، ان کے آباء و اجداد کو جانتا ہو اسے بہت عزت دیتے تھے، بہت مقام دیتے تھے. باقاعدہ اس کو ایک علم کہتے تھے، علم الانساب. باپ دادوں کا علم، نسلوں کا علم، برادریوں کا علم، ان کی صفات کا علم، ان کی تاریخ کا علم، ان کی خوبیوں کا علم، ان کی خامیوں کا علم. اس لحاظ سے بھی لوگ ان سے رہنمائی لیتے رہتے تھے دور جاہلیت میں. آپ یہ جان کر حیران ہوں گے اور خوش بھی کہ 10 وہ صحابہ
جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان 10 میں سے 6 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہیں جو جناب ابو بکر کی دعوت پہ اسلام میں داخل ہوئے، ان کی تحریک پہ، ان کی کوشش سے، اور ان میں بڑے بڑے نام ہیں۔ سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص، سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب سے اللہ راضی ہو جائے، یہ سب لوگ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پہ مسلمان ہوئے، اور انہوں نے کوشش اس انداز سے کی کہ جو ہم عمر تھے ان کو بھی دعوت دی، جو بڑے تھے ان کو بھی دعوت دی، جو چھوٹے تھے ان کو بھی دعوت دی۔ میں آج تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے خوشگوار قسم کی حیرت کے اندر مبتلا تھا کہ یہ دین کیسا دین ہے۔ جناب عثمان ابن عفان ان کے تاجر دوست تھے، ان کو دعوت دی۔ اس وقت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 34 سال تھی۔ انہوں نے چھوٹی عمر کے صحابہ کو بھی دعوت دی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عمر 30 سال تھی جب اسلام قبول کیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عمر صرف 17 سال تھی جب ان تک جناب صدیق نے اپروچ کی۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عمر صرف 13 سال تھی۔ یوں ہی ابو بکر کو اللہ نے پہلا نمبر نہیں دے دیا۔ دین کے لیے ایسی کوشش، ایسی کاوش، ایسی محنت، اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کو کھینچ کھینچ کے دین کی طرف لانا، جو ان کے نصیب میں تھا وہ کسی اور کے مقدر میں نہیں تھا۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتایا کہ جو شخص کسی کو دین کی طرف بلاتا ہے تو جتنا عمر بھر اس شخص کو جو دین کی طرف آیا ہے ثواب ملتا ہے، اتنا ہی بلانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ آپ صرف اکیلے عثمان ابن عفان کو دیکھیں، ان کی زندگی کی ساری نیکیاں، جتنا ثواب عثمان غنی کو ہے مسجد نبوی میں حصہ ڈالنے کا، جتنا ثواب عثمان غنی کو ہے کنواں وقف کرنے کا، جتنا ثواب جناب عثمان غنی کو ہے جیش الاسرہ کی تیاری کا، جتنا ثواب جناب عثمان غنی کو ہے کئی کلو چاندی اللہ کی راہ میں دینے کا، وہ سارے کا سارا ثواب قرآن کو جمع کرنے، اس کی تدوین، کمپائلیشن کا، خلافت کو سنبھالنے کا، فتوحات کا، وہ سب کا ثواب برابر میں اللہ نے اپنے خزانوں سے جناب ابو بکر کو بھی عنایت کیا۔ سب سے پہلے جس شخص نے دین کی طرف دعوت دی وہ جناب ابو بکر، جس کی دعوت پر سب سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے وہ جناب ابو بکر، جس کی دعوت پر 10 میں سے 6 عشرہ مبشرہ مسلمان ہوئے وہ جناب ابو بکر۔ صرف دعوت ہی نہیں دی، سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں خانہ کعبہ کے اندر جس نے تقریر کی اس امت کے لوگوں میں سے وہ بھی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہی کی دعوت پہ حضرت ارقم مسلمان ہوئے،
مسلمان یہ سب کچھ خفیہ کر رہے تھے، چھپ کے کر رہے تھے، ہمت نہیں تھی کہ کھل کے بات کریں۔ مکہ کے لوگ جان کے اتنے دشمن تھے، اور یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر وقت جوش یہی دین نہیں ہے، توکل کا یہ مطلب نہیں ہے بندہ احتیاط نہ کرے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے بڑا جری، بڑا بہادر کون ہوگا؟ 3 سال تک آپ خفیہ دعوت دیتے رہے، سری دعوت دیتے رہے، چھپ کے دعوت دیتے رہے، اور اس دعوت کے لیے جو مرکز بنا، جس گھر کو یہ سعادت ملی کہ اس گھر میں میٹنگز ہوں، جس گھر کو یہ خوش نصیب اور اتنا عظیم اس کا مقدر بنا کہ اس گھر میں صحابہ خفیہ بیٹھ کے اللہ کے نبی سے دین سیکھیں، اس گھر کو دار ارقم کہا جاتا ہے، جہاں اس وقت صفا پہاڑی ہے۔ یہ بالکل یہاں پہ گھر ہوتا تھا، اس کے پڑوس میں ہوتا تھا، اور کھلا گھر تھا۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بیک وقت 40 کے قریب لوگ بیٹھ سکتے تھے، 30-40 لوگوں کی میٹنگ ہو سکتی تھی، بیٹھ سکتے تھے۔ جناب ارقم کو کیا ثواب ملا ہوگا، کیسے سعادت مند لوگ تھے وہ۔ اور ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو، گھر کے مالک کو دین کی طرف لانے والے بھی جناب ابو بکر ہی تھے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر سے یہ کہنے والے کہ اللہ کے نبی اب ہماری تعداد 40 کے قریب ہو گئی ہے، ہم کب تک چھپ چھپ کے رہیں گے؟ کیوں نہ ہو آج بیت اللہ میں جا کے دین کی تبلیغ ہو جائے۔ اصرار کیا، بار بار گزارش کی، بار بار گزارش کی۔ فرمایا ابو بکر چلیں آج آپ کی خواہش پوری کرتے ہیں، چلتے ہیں بیت اللہ میں۔ صحابہ جمع ہو گئے، کوئی کسی کونے میں، کوئی کسی کونے میں۔ جناب ابو بکر خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو ہی یہ الفاظ کہے مشرکین مکہ یوں آپ کے اوپر پل پڑے، دعویٰ بولا، حملہ کیا، کسی نے لاتیں ماری، کسی نے گھونسے رسید کیے، کسی نے تھپڑ لگائے۔ وہ ظالم سردار ابو لہب کا بیٹا، اللہ کے پیغمبر کا کزن عتبہ، وہ سردار اپنی سرداری کے زام میں اس نے تو جوتا پکڑ لیا۔ جناب صدیق کا چہرہ تھا اور وہ مسلسل آپ کے سر اور چہرے انور پہ جوتے مار رہا تھا۔ سارے حملہ کیے ہوئے، ضربوه ضربا شدیدا حتى خر مغشيا علیہ، اتنا مارا، اتنا پیٹا کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ آپ کی برادری کو پتہ چلا، بنو تیم کے لوگ دوڑے دوڑے آئے، ہمارے خاندان کے معزز انسان کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا۔ بے شک مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ خون کی غیرت، برادری کی غیرت، خاندان کی غیرت میں جمع ہو گئے۔ جناب صدیق کی والدہ بھی مسلمان نہیں، والد محترم بھی مسلمان نہیں، دونوں ہی ابھی غیر مسلم ہیں، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ لوگوں نے اٹھایا، جناب صدیق کو گھر لے گئے۔ نہ جانے کس وقت واقعہ پیش آیا ہوگا، شام تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی اپنے گھر میں بے ہوش لیٹے رہے۔
شام کو آنکھ کھلی، ہوش میں آئے، جناب صدیق نے اپنی زبان سے سب سے پہلا جملہ یہ کہا، ما فعل رسول اللہ، ہمارے پیارے نبی کا کیا حال ہے، ہمارے پیارے نبی کا کیا حال ہے۔ ماں کہتی ہے ابو بکر تم نے صبح سے کچھ کھایا نہیں، بے ہوش ہو تمہارا چہرہ خون سے رنگین اٹا ہوا، ہم تمہیں اٹھا کے لائے، اپنی فکر کرو۔ جناب ابو کہتے ہیں ماں جی اللہ کے پیارے نبی کا کیا حال ہے، ما فعل رسول اللہ۔ ماں کہتی کچھ کھا تو لو، کچھ پی تو لو۔ لا اذوق طعاما ولا اشرب شرابا حتى آتی رسول اللہ، جب تک اللہ کے پیارے نبی کے چہرے کی زیارت نہیں ہو جائے گی تمہارا بیٹا نہ کوئی نوالا چکھے گا نہ پانی کا گھونٹ پیے گا۔ ماں مجبور ہو کے کہتے ہو بکر مجھے کیا پتا تمہارے پیغمبر کا کیا حال ہے، مجھے کیا پتا وہ کہاں ہیں، مجھے کیا پتا وہ کس جگہ ہیں۔ کہا ماں جی تمہیں نہیں پتا تو جاؤ، وہ خطاب کی بیٹی عمر کی بہن ام جمیل مسلمان عورت ہے، تم اس سے جا کے پوچھو، وہ تمہیں بتا دے گی کہ اللہ کے پیغمبر کہاں ہیں۔ جب تک میں زیارت نہیں کروں گا نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ ماں ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی ہے، ام جمیل کے پاس آتی ہے، کہتی تمہارے پیغمبر کہاں ہیں، میرا ابو بکر بہت پریشان ہے، وہ ان سے ملنا چاہتا ہے۔ ام جمیل جانتی تھی کہ یہ تو مسلمان نہیں ہیں، کہیں کسی کافر نے نہ بھیجا ہو، کہیں کوئی سازش نہ ہو۔ کہنے لگی مجھے کیا پتا، مجھے کیا خبر، تمہارے بیٹے کو ملنے کا شوق ہے تو اسے میرے پاس لے کے آؤ، پھر میں اس کو لے جاؤں گی، ویسے مجھے کیا خبر، میں کیوں بتاؤں۔ وہ مجبور ہو جاتی ہے، جناب ابوبکر کو ام جمیل کے گھر لے آتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں پہلا سوال ام جمیل، اللہ کے پیغمبر کا کیا حال ہے۔ ام جمیل اشارہ کرتی ہے کہ تمہاری ماں کھڑی ہوئی ہے، کہیں راز فاش نہ کرتے۔ کہا کوئی بات نہیں، بے شک ماں مسلمان نہیں لیکن میری ماں ہے، خطرے کی بات نہیں۔ اشارے سے کہا بتاؤ، بتایا وہ حضرت ارقم کے گھر میں ہیں، دار ارقم میں ہیں۔ کہا مجھے وہاں لے چلو، وہاں گئے، اللہ کے پیغمبر دار ارقم میں تشریف فرما ہیں۔ جناب ابوبکر پہنچتے ہیں، اللہ کے پیغمبر جناب ابوبکر کے چہرے کو دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور جناب ابوبکر کے چہرے کا بوسہ دیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ رق له رقة شديدة وأقب عليه وتقبله أو قبله، یوں نرم ہو کے، دل گداز نرمی سے بھرا ہوا، یوں کیسے اپنی باہوں میں لیا ہوگا، کتنا پیار آیا ہوگا، کتنی محبت آئی ہوگی۔ بوسہ دیا جناب صدیق کو۔ تب جناب صدیق نے کہا اے اللہ کے پیارے نبی، میری ماں مسلمان نہیں ہے، ان کے لیے دعا کر دیں اللہ ان کو کلمہ کی توفیق دے دے۔ آج میری ماں نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، میرے لیے اس نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ممتا ہے میری، میرے بغیر نہیں رہتی، میں اس کے بغیر نہیں رہتا، لیکن کیا کروں، یہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ اللہ سے دعا کر دیں، اللہ آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ میری ماں کو مسلمان کر دے۔ اللہ کے پیغمبر دعا کرتے ہیں، جناب صدیق کی والدہ مسلمان ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھ لیتی ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جس نے
اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں خطاب کیا وہ جناب ابوبکر ہیں۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جس نے دین کی خاطر مار کھائی وہ جناب ابوبکر ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضا یوں ہی دن رات گزرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اور کبھی کچھ صحابہ کرام بیت اللہ میں آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں بھی کفار مشرکین مکہ اور ان میں سے خصوصاً سردار گھرانوں سے تعلق رکھنے والے اوباش قسم کے آوارہ قسم کے نوجوان غنڈے وہ اللہ کے پیغمبر پر بھی ہاتھ اٹھانے سے باز نہیں آتے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول سے پوچھتے ہیں کہ مکہ کے دور میں آپ نے جو سب سے تکلیف دہ منظر دیکھا وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کو جس دن مکہ کے دور میں سب سے بڑی پریشانی آئی وہ کیا تھا؟ میرے نوجوان بیٹو، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ اخبار کا ایک ایک صفحہ پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے ناول پڑھ لیتے ہیں، کیمسٹری فزکس پڑھ لیتے ہیں، بایو پڑھ لیتے ہیں، میتھ پڑھ لیتے ہیں، کبھی ان صحابہ اور ان صحابہ کی تربیت کرنے والے اللہ کے نبی کے حالات بھی پڑھا کریں۔ امتحان دینے کے لیے نہیں، اس وقت نیت بھی امتحان کی ہوتی ہے اور رٹا لگ رہا ہوتا ہے، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، پیغمبر کے حالات سے آگاہی کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ اس صحابی سے پوچھا جاتا ہے مکی زندگی میں سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں ایک دن مجھے یاد آ رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں تشریف لائے، آپ نے نماز شروع کر دی۔ جو ہی آپ نے نماز شروع کی تو عقبہ بن ابی معیط وہ آیا، اس نے ایک کپڑا لیا، اس کپڑے کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی گردن مبارک میں ڈالا اور گردن مبارک میں ڈال کے اس کو یوں کھینچا اور گرا دینے لگا، خنقہ خنقا شدیدا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گلے کو، گردن مبارک کو کپڑے کے ساتھ اس نے اتنے زور سے گرا لگائی کہ آپ علیہ السلام وہیں پہ گر جاتے ہیں، وہیں پہ زمین پہ گر پڑتے ہیں۔ اور اس موقع پہ سب سے پہلے جس نے اللہ کے پیغمبر کو اٹھایا، آپ کا دفاع کیا، جان ہتھیلی پہ رکھ کے مشرکین کا مقابلہ کیا، وہ جناب ابوبکر تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث کہتی ہے جناب ابوبکر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے عقبہ کو یوں کندھوں سے پکڑ کے پیچھے ہٹایا اور مشرکین مکہ سے مخاطب ہو کے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس ہستی کی صرف یہ غلطی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ ان کا صرف ایک ہی جرم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا پالنے والا اللہ ہے، صرف اس جرم کی وجہ سے یہ سلوک کر رہے ہو۔ یہ جناب ابو بکر کا اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا کردار اور اللہ کے پیغمبر کا دفاع اتنا عظیم کردار تھا۔ اس وجہ سے جناب علی مرتضیٰ بھی کہا کرتے تھے کہ بہادری میں بھی سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا ہی ہے۔ صحابہ کو یہ منظر نہیں بھولتا تھا۔ 21 سال گزر گیا، اللہ کے نبی اللہ کے پاس چلے گئے، جناب صدیق کی خلافت بھی ختم ہوئی، جناب عمر فاروق رب کے پاس گئے، جناب عثمان غنی رب کے پاس گئے، کچھ 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس کے لگ بھگ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، آپ منبر پہ تشریف لائے، تربیت کر رہے ہیں نا
کہ فضیلت بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، یہ بھی اللہ کی عنایت ہوتی ہے، یہ بھی صرف رشتے اور ناطے کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ بھی سروسز اور خدمات کی بنا پر ہوتی ہے۔ اپنے مخاطب لوگوں سے پوچھا من تعدون اشجع الناس فیکم، سب سے بہادر کس کو سمجھتے ہو؟ کہا علی آپ کو سمجھتے ہیں، علی آپ کو سمجھتے ہیں، آپ فاتح خیبر ہیں، آپ قاتل مرہب ہیں، آپ نے بڑے بڑے میدانوں میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، میں نے جب بھی تلوار اٹھائی ہے میری تلوار نے دشمنوں کے ساتھ بڑا انصاف کیا ہے اور بہت بہادری کے جوہر اللہ کی توفیق سے دکھائے ہیں، لیکن لوگوں تم علی کو بہادر سب سے بڑا سمجھتے ہو، لیکن علی سب سے بڑا بہادر ابو بکر کو سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو تب بچپن میں تھا، مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب خانہ کعبہ میں اللہ کے پیغمبر پر نماز کی حالت میں حملہ کیا گیا تھا اور آپ کی گردن مبارک میں ایک کپڑا ڈال کے یوں آپ کی گردن مبارک کو بھینچا گیا تھا اور آپ گر پڑے تھے۔ اس وقت اگر کوئی بہادر آگے بڑھ کے پیغمبر کی حفاظت کے لیے آیا تھا تو وہ ابو بکر ہی تھا۔ جناب علی نے پھر اپنے لوگوں سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تمہیں یاد ہے سابقہ تاریخ میں بھی ایک بندے نے یہ کردار ادا کیا تھا اور یہی الفاظ کہے تھے، وہ فرعون کے خاندان سے تھا، جناب موسیٰ کے دور میں تھا، مومن آل فرعون، اس کا تذکرہ قرآن میں ہے اور اس کے مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ المومن ہے۔ جناب علی مرتضیٰ نے کہا وہ فرعون کے خاندان کا ایک مومن انسان کہ فرعونی اسے مومن نہیں سمجھتے تھے، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اور جب ان لوگوں نے ظلم ڈھائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تو اس نے بھی کہا تھا ایک بڑے انسان ہونے کے ناطے، دنیاوی وجاہت کے ناطے، اپنے خاندان کے ناطے، اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا، شاہی خاندان کا فرد تھا نا، اپنے سارے سرداروں اور وڈیروں سے اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس بندے کو اس وجہ سے کیوں مارتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ان یکو صادقا، اگر یہ سچا ہے، یصبکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تمہیں یہ بتاتا ہے کہ آخرت میں ایسے ہوگا ایسے ہوگا یا عذاب آئیں گے، کہیں تم پہ عذاب نہ آ جائے، ان یکو کاذبا فعلیہ کذب، اگر یہ غلط کہتا ہے تو اس کی غلطی خود اس کے اوپر پڑے گی، تم اسے کیوں مارتے ہو، اس کے پاس بڑی بڑی نشانیاں بڑے بڑے معجزے بھی ہیں۔ حضرت علی نے وہ واقعہ یاد دلایا اور واقعہ یاد دلانے کے بعد پوچھا تو مجھے یہ بتاؤ وہ فرعون کے خاندان کا مومن افضل ہے یا قریش کے خاندان کا ابو بکر افضل ہے؟ لوگ سوچنے لگ گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خودآداد صلاحیت اور کمال کی فقاہت کے ساتھ جواب دیا، تم سوچ میں پڑ گئے ہو، مومن آل فرعون 1000 بھی اکٹھے ہو کے آ جائیں تو ابو بکر نے جس انداز سے پیغمبر اسلام کا دفاع کیا تھا، ابو بکر کی پوری زندگی نہیں، ابو بکر کے اس ایک لمحے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اس ایک لمحے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیات میں سے سب سے پہلے پیغمبر کا دفاع کرنے والے بھی یہ تھے، اور سب سے پہلے پیغمبر کے مہمانوں کی میزبانی کرنے والے بھی ابو بکر ہی تھے، ان کو کھانا کھلانے والے بھی ابو بکر ہی تھے، ان کو اپنے باغ میں لے کے جانے والے بھی ابو بکر ہی تھے۔
بڑے گھٹیا ذہن کے لوگ ہیں وہ، جو خود مال کے حریص، ایران کے ریالوں پہ پلنے والے اور بیرونی ڈالرز کے اوپر اپنی جوانی گزارنے والے اور پرلے درجے کے بد کردار، اور کسی عورت کا مرد کے ساتھ چند گھنٹے گزار کے عزت بیچنے کو ثواب کا کام کہنے والے، وہ لوگ اگر ابو بکر پہ اپنی ناپاک زبانیں کھولیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے اندر وہ ضمیر ہی نہیں کہ ابو بکر کی صداقت کو سمجھ سکے، ان کے دلوں میں وہ نور ہی نہیں جس سے ابو بکر کے نور ایمان اور ان کی بصیرت کا اندازہ کر سکیں۔ جو ابو بکر اپنا سب کچھ اللہ کے پیغمبر پہ لٹانے والا ہے، اسے ایک باغ سے کیا غرض تھی؟ وہ تو دور جاہلیت میں کئی باغوں کا مالک تھا۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے، اس دور میں جس دور میں مکہ میں کلمہ پڑھنا جرم تھا اور لوگ چھپ کے رہتے تھے، آپ یہاں سے اندازہ کیجئے جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں 1 مہینہ خفیہ طریقے سے رہے، اس 1 مہینے میں اتنی ہمت نہیں ہو سکی اور حالات نے ساتھ نہیں دیا کہ اللہ کے پیغمبر سے ملاقات ہو جائے۔ آئے ان سے ملنے، تحقیق کرنے، موقع نہیں مل سکا۔ خانہ کعبہ میں پردوں کے پیچھے چھپ چھپ کے رہ رہے۔ کہتے ہیں ایک رات کا وقت تھا، صرف 2 عورتیں طواف کر رہی تھیں، انہوں نے طواف کیا، اس کے بعد بتوں کو کچھ سجدے کیے۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے تو دور جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں میں نے ان عورتوں کو کچھ سنا دی، مجھ سے صبر ہی نہ ہو سکا، میں نے ان کو کچھ سنا دی۔ انہوں نے کہا اب ہمارا یہاں کوئی مرد نہیں ہے، مرد ہوتا تو ہم تجھے بتاتے۔ کہتے ہیں میں اسی کشمکش میں تھا کہ رات کے اس ماحول میں اللہ کے پیارے نبی بھی خانہ کعبہ میں آ گئے، ان کے ساتھ ان کا ساتھی ابو بکر بھی تھا۔ اندازہ کیجئے، صبح کا ساتھی ہے، دوپہر کا ساتھی ہے، خلوتوں کا ساتھی ہے، راتوں کا ساتھی ہے، قبر کا بھی ساتھی ہے، اور جنتوں کا بھی ساتھی ہے، میدان محشر کا بھی ساتھی ہے۔ کسی نے پوچھا تھا اللہ کے پیغمبر کے سامنے اور ان کے ساتھ ابو بکر و عمر کا کیا مقام ہوگا؟ جواب دینے والے نے بھی کیا جواب دیا تھا؟ کہا جیسے ان کا مقام اس وقت قبر میں ہے، وہ جنت میں بھی ایسے ہی ہوں گے۔ جیسے دنیا میں اکٹھے تھے، قبر میں اکٹھے ہیں، جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے، اور ان پہ بھونکنے والے نہ معلوم کہاں ہوں گے اور نہ معلوم ان کا کیا حشر ہوگا۔ اگر ان لوگوں کو توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوئی تو یہ کالے دلوں والے لوگ نہ جانے جناب ابو بکر پہ زبان کھولنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کتنی لعنتیں برس رہی ہوں گی۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جناب صدیق رات کے اس ماحول میں آئے، اللہ کے نبی ساتھ تھے۔ جناب ابو ذر سے ملاقات ہوئی، پوچھا کون؟ کہا ابو ذر۔ پوچھا کہاں سے؟ غفار قبیلے سے۔ اللہ کے پیغمبر نے سنا یوں ہاتھ رکھ لیا۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ شاید میری برادری کا، میرے قبیلے کا نام ہی پسند نہیں، ان کا قبیلہ چوریوں ڈکیتیوں میں بڑا مشہور تھا، لیکن جناب ابو ذر ان میں بڑے شریف انسان، حق کی تلاش میں گھومتے پھرتے۔ کہتے ہیں کہ میں کچھ کہنے والا تھا، ان کا ساتھی زیادہ جانتا تھا، اس نے مجھے خاموش کروا دیا۔ پھر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کی، میں نے اسلام قبول کر لیا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا ابو ذر کب سے یہاں ہو؟ کہا 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ کہا ابو ذر کھاتے پیتے کیا ہو؟ کہا اللہ کے نبی زمزم ہی پیتا ہوں، اسی پر ہی گزارا کرتا ہوں،
1 مہینہ ہو گیا ہے زمزم پہ گزارا کرتا ہوں، میرا پیٹ بڑا ہے، چھوٹا نہیں ہوا ہے، اور میں نے کبھی شدت کی بھوک محسوس نہیں کی ہے، بلکہ میری صحت پہلے سے بہتر ہی ہوئی ہے۔ فرمایا انہا شراب شرب و طعام طعم، ابو ذر یہ پانی ہی ایسا مبارک ہے، یہ پینے والے کے لیے پینے کا کام کرتا ہے، کوئی کھانے کی نیت سے پیے تو کھانے کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ جناب ابو بکر سے رہا نہ گیا، کہا اللہ کے نبی اجازت دیں، میں آج کھانا ان کو کھلانا چاہتا ہوں، اجازت دیں تو اس مہمان کی میزبانی کا شرف میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دین کا پہلا مہمان ہے، ظن غالب یہ ہے، کیونکہ جناب ابو ذر بالکل ابتدا میں مسلمان ہونے والے لوگوں میں سے، امام ابن عبد البر کے مطابق 5ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ خود ابو ذر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے اللہ کے پیغمبر کو خانہ کعبہ میں سلام کہا تھا وہ میں تھا۔ تو ظاہر ہے یہ مہمان بھی پہلے ہیں اور ابو بکر میزبان بھی سب سے پہلے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر اجازت دیتے ہیں، اللہ کے پیغمبر جناب ابو بکر اور جناب ابو ذر یہ تینوں باغ میں چلے جاتے ہیں، طائف کے باغ میں ان کو لے جاتے ہیں، اور طائف کے باغ میں لے جا کر جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے تازہ منکے توڑ توڑ کے ہمیں کھلا رہے تھے، اپنے باغ کا تازہ تازہ پھل کھلا کے اسلام کے اس پہلے مہمان کی میزبانی کر رہے تھے۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، اور یہ بہت طویل داستان ہے، پھر کسی وقت ضرورت ہے کہ اس پہ کوئی کورس کروایا جائے، کیونکہ جمعے کے اندر یہ موضوع بیان نہیں ہو سکتا۔ جناب ابو بکر کی فضیلت، پھر عمر فاروق کی عظمت، پھر عثمان غنی کی شان، پھر علی مرتضیٰ کا مقام، پھر اہل بیت کی جو اللہ رب العزت نے توقیر اور ان کی عظمت رکھی ہے، یہ سب کچھ بھی سیکھنے کی چیزیں ہیں، یہ ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ حبہم دین و ایمان و احسان، صحابہ سے محبت دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، احسان بھی ہے۔ وبغضہم کفر و نفاق و طغیان، صحابہ کے بارے میں اپنے دل کے اندر قدورت رکھنا یہ کفر بھی ہے، نافرمانی بھی ہے، دین سے بغاوت بھی ہے۔ سب سے پہلے جس نے اللہ کے دین کی خاطر غلاموں کو آزاد کیا وہ بھی ابو بکر ہی تھے۔ جناب بلال کو دیکھا، ان کا مالک اس حبشی نوجوان کو، اس رنگت کے کالے اور دل کے اجلے نورانی دل والے انسان کو اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ اس کے گلے میں کوئی رسہ ڈالو اور بلال کو گلیوں میں گھسیٹو۔ کبھی اس کے سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتا ہے، اور یہ بلال بھی استقامت کا ایسا پہاڑ ہے کہ جب اس کے جسم سے خون رستا ہے تو اس کی زبان پہ احدن 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 جاری ہو جاتا ہے۔ کر لو جو کرنا ہے، وہ اکیلا ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کبھی جوتوں سے مارتا ہے، اور مار مار کے جب تھک جاتا ہے تو بلال سے کہتا ہے، بلال میں اس وجہ سے پیچھے نہیں ہٹا کہ مجھے تیرے اوپر ترس آ گیا ہے، تو ترس کے قابل نہیں، میں اس وجہ سے پیچھے ہٹا ہوں کہ میں تھک گیا، میرے اندر اب تجھے مارنے کی ہمت نہیں رہی۔ لیکن بلال اتنی ماریں کھا کے بھی کہتا ہے جو کر لو کرنا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہاں نہ بلال کا کوئی خاندان ہے، نہ بلال کی کوئی برادری ہے، نہ بلال کا کوئی کنبہ قبیلہ ہے جو اس قبائلی نظام میں بلال کے ساتھ ہمدردی کرے۔ جناب ابو بکر یہ منظر دیکھتے ہیں، دیکھا نہیں جاتا، رہا نہیں جاتا، اور
ان کے مالک وہ سردار مشرک سے کہتے ہیں دیکھو کچھ تو ترس کرو، کچھ تو رحم کرو، اس غلام کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے اتنا ترس آتا ہے تو اس کو خرید لو، تم اس کو رکھ لو۔ اچھا کیا قیمت لگاؤ گے؟ قیمت لگائی جاتی ہے، اور بعض روایات کے مطابق جناب ابوبکر کہتے ہیں میرا ایک غلام وہ تیرے دین کے اوپر مشرک کافر ہے، وہ تم لے لو اور بلال مجھے دے دو، بلال مجھے دے دو۔ بلال کو لے لیتے ہیں، لے کے کہتے ہیں بلال انت حر لوجہ اللہ، آج کے بعد تیری غلامی ختم ہے، تجھے ہمیشہ کے لیے آزاد کیا جا رہا ہے۔ جتنی اذانیں مسجد نبوی میں ہوئیں اور بلال نے کہیں، ان سب کا ثواب جتنا بلال کو ملا ہے ابو بکر کو بھی ملا ہے، جتنا بلال کو ملا ہے ابو بکر کو بھی ملا ہے۔ پھر یہ پالیسی بنا لیتے ہیں، جس بھی غریب کو دیکھتے ہیں اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے مالک کے پاس جا کے کہتے ہیں لگاؤ، کیا قیمت لگاتے ہو؟ وہ منہ بولی قیمت لگاتا ہے۔ جناب صدیق اپنی تجارت اور کاروبار میں سے منہ بولی قیمت ادا کر دیتے ہیں۔ ابو قحافہ ان کا باپ مشرک ہے، کہتے ابو بکر اپنا پیسہ کہاں ضائع کر رہے ہو؟ یہ غلام لوگ کبھی بلال کو ذات کرتے ہو، کبھی زنیرہ کو ذات کرتے ہو، کبھی نہدیہ کو ذات کرتے ہو، کبھی غریب لونڈیوں کو ذات کرتے ہو، کبھی غریبوں پہ اپنا مال لگاتے ہو۔ نہ ان کی یہاں برادری ہے، نہ ان کا یہاں خاندان ہے، نہ یہ کل کو تمہارے کام آئیں گے، تمہارا پیسہ تو سارا ضائع ہو رہا ہے۔ بندہ نیکی بھی کرتا ہے تو سوچ کے کسی خاندان برادری والے پہ کہ کل کو وہ کام آتا ہے۔ جناب ابو بکر اپنے ابو کو جواب دیتے ہیں ابو جس ذات کے لیے کر رہا ہوں تم اسے پہچانتے ہی نہیں ہو۔ ابو بکر کے جو مقصد ہیں وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتے، اس پہ اللہ رب العزت پوری سورہ اللیل اتارتے ہیں، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، رات کی قسم جب چھا جائے، دن کی قسم جب روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، مرد عورت اور ان کے پیدا کرنے والے کی قسم، ان سعیکم لشتی، تم اپنی اپنی دنیا میں جی رہے ہو، اپنی اپنی کوششیں کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو جو شخص بھی اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ اس کے لیے نیکیوں کے راستے آسان کر دے گا، اور جو شخص بھی بخیل اور کنجوس بنا ہوا ہے اور ظلم و ستم ڈھا رہا ہے اس کے لیے جہنم کی راہیں ہیں، اور جو شخص دل کا نیک متقی ہے اس کو جہنم سے بچا لیا جائے گا، جو اپنا مال صرف اس لیے دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک اور اپنے مال کو پاک کرنا چاہتا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کا اللہ اس پہ راضی ہو جائے گا۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس کے سب سے پہلے مصداق جناب ابو بکر ہیں، اور اس کے بعد یہ آیات عام ہیں ہر اس شخص کے لیے جو جناب ابو بکر جیسا کردار اپنائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ابو بکر و عمر، عثمان غنی، علی مرتضیٰ ان کے قدموں میں جنت میں جگہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. میں جناب صدیق کی سیرت کا سلسلہ یہاں پہ مکمل کرنا چاہتا ہوں اور بہت سارے موضوعات ہیں. ایک آپ کو حدیث سنا کے اجازت چاہوں گا. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات سے 3 دن پہلے، یاد رکھیے گا، اپنی وفات سے 3 دن پہلے مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں. اور جب انسان 60 سال سے اوپر جاتا ہے خصوصاً اسے ماضی بہت یاد آتی ہے، گزرے ہوئے لمحے بڑے یاد آتے ہیں. آپ جب ممبر پہ تشریف فرما ہوں گے اور آپ کو اللہ کی طرف سے اشارے دے دیے گئے ہوں گے کہ آپ چند دنوں کے بعد میرے پاس آنے والے ہیں، تو آپ کے دل میں کیا کیا خیالات آتے ہوں گے. وفات سے صرف 3 دن پہلے مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں اپنے ممبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر. لوگوں، میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں، لیکن یاد رکھنا میری زندگی میں اپنی رفاقت میں اور اپنے مال میں سب سے زیادہ اگر کسی نے میرے اوپر نیکیاں کی ہیں تو وہ ابو بکر ہے. کہا لوگوں، جس نے بھی میرے ساتھ کوئی نیکی کی تھی میں نے ہر شخص کا بدلہ دے دیا ہے، ہر شخص کا بدلہ دے دیا ہے. ما من احد له علی ید او علینا ید الا کافأناہ علیہا. جس نے زندگی میں میرے ساتھ جو بھی نیکی کی میں نے اس کو بدلہ دے دیا ہے. ما خلا ابا بکر، لیکن ابو بکر ایک واحد شخص ہے کہ جس کی نیکیوں کا میں پورا بدلہ نہیں لے سکا. وَسَيُكَافِئُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسے قیامت کے دن اللہ ہی بدلہ دے گا، اسے قیامت کے دن اللہ ہی بدلہ دے گا. فرمایا میری مسجد میں جتنی ونڈوز کھلتی ہیں، جتنے دروازے کھلتے ہیں، آج کے بعد سارے بند کیے جائیں. میری مسجد میں دروازہ کھلا رہے گا تو صرف ابو بکر کا کھلا رہے گا. پھر ان کو مصلی امامت پہ کھڑا کر کے گئے اور آپ کی زندگی میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں پڑھاتے رہے اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے پہلو میں لیٹ گئے. یہ لوگ قیامت والے دن بھی ایسے ہی اٹھیں گے. اللہ ہمیں ان کی سچی محبت نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.